بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوڈ وائٹ ٹی وی کے ناظرین کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، بھارتی حکومت نے سیکیورٹی کے بعض مبینہ خطرات کے پیش نظر چین کی مزید 54 اپلیکیشنز پر پابندی کا فیصلہ کیا ہے۔ بھارت کی جانب سے یہ تازہ ترین اقدامات دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان موجودہ کشیدگی کے عکاس ہیں۔ بھارت میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اور الیکٹرونک کی وزارت نے پیر کے روز چین کی مزید 54 اپلیکیشنز پر پابندی کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ اس طرح چین کے ساتھ سرحدی کشیدگی کے آغاز سے بھارت اب تک تقریباً 300 چینی اپلیکیشنز پر پابندی عائد کر چکا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور الیکٹرونک کی وزارت نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ یہ 54 اپلیکیشنز مبینہ طور پر پہلے مختلف طرح کے عام اجازت نامے حاصل کرتی ہیں اور پھر صارفین کا حساس ڈیٹا جمع کرتی ہیں۔ اس جمع کیے گئے ریئل ٹائم ڈیٹا کا غلط استعمال کیا جاتا ہے اور اسے دشمن ملک میں واقع سرورز پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ حکومتی ترجمان کا اپنے بیان میں مزید کہنا تھا کہ اس کے علاوہ بھی دیگر سنگین خدشات ہیں، کیونکہ ان میں سے کچھ اپلیکیشنز کیمرہ مائک کے ذریعے جاسوسی اور نگرانی کی سرگرمیاں بھی انجام دے سکتی ہیں۔ یہ فائن لوکیشن جی پی ایس تک رسائی حاصل کر سکتی ہیں اور بدنیتی پر مبنی نیٹ ورک جیسی سرگرمیاں انجام دے سکتی ہیں۔ بیان کے مطابق یہ اپلیکیشنز مبینہ طور پر ملک کی خود مختاری اور سالمیت کو نقصان پہنچانے والی سرگرمیوں میں ملوث ہیں، جو ریاست کی سلامتی اور بھارتی دفاع کے لیے بھی سنگین خطرہ ہے۔ بھارتی حکومت نے جن اپلیکیشنز پر پابندی کا تازہ ترین فیصلہ کیا ہے، اس میں علی بابا، سویٹ سیلفی ایچ ڈی، بیوٹی کیمرہ، سیلفی کیمرہ، کیرینا فری فائر، الیومیناتے، ویو اور ویڈیو ایڈیٹر، ٹینسٹ ایکس ریور، اونمایو ایرینا ایپ لاگ اور ڈوئل اسپیٹ لائٹ سمیت درجنوں مقبول ترین اپلیکیشن شامل ہیں۔ بھارت نے گزشتہ برس جون میں بھی 59 چینی موبائل اپلیکیشنز پر پابندی لگا دی تھی، جس میں سے سوشل میڈیا پر بہت ہی مقبول ٹک ٹاک، وی چیٹ اور ہیلو جیسی ایپس بھی شامل تھیں۔ اس وقت بھی بھارتی حکومت نے ان تمام اپلیکیشنز کو ملک کی خود مختاری اور سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا تھا۔ بھارتی وزیر داخلہ نے اس حوالے سے جو اپنی رپورٹ شیئر کی ہے، اس کے مطابق جو اپلیکیشنز پابندی سے متاثر ہوں گی، ان میں سے بہت سی وہ پرانی ایپس بھی ہیں جو نئے ناموں سے متعارف کی گئیں یا پھر انہیں دوبارہ فعال کر دیا گیا ہے۔ اس کے مطابق ان سب سے رازداری کے مسائل کا سامنا ہے اور یہ سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہیں۔ بھارت کی جانب سے یہ تازہ ترین اقدامات دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان موجود کشیدگی کے عکاس ہیں، جس کی وجہ سے دونوں ممالک میں ایک طویل سرحدی تنازع بھی ہے۔ بھارت نے اس سلسلے میں پہلی پابندی جون 2020 میں لگائی تھی، جب مشرقی لداخ کی وادی گالوان میں چینی فوجیوں کے ساتھ جھڑپ میں بھارت کے 20 فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ اس وقت سے اب بھی دونوں ملکوں کے ہزاروں فوجی سرحد پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں اور خاص طور پر بھارت نے کئی بار اس معاملے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس کشیدگی کے خاتمے کے لیے فریقین میں بات چیت کے کئی ادوار بھی ہوئے، تاہم کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں نکل سکے۔ گزشتہ ہفتے امریکہ، آسٹریلیا، جاپان اور بھارت پر مشتمل گروپ کوڈ کی کینبرا میں میٹنگ تھی اور اس دوران بھی بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے چین پر سرحدی معاہدوں کی خلاف ورزی کا الزام کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس معاملے پر توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ جمعے کے روز انہوں نے کوڈ کی میٹنگ میں اس معاملے پر ہونے والی بات چیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا، ہم نے لائن آف ایکچوئل کنٹرول سے متعلق بھارت اور چین کے تعلقات پر بات چیت کی، کیونکہ اس میٹنگ کا ایک عام حصہ تھا کہ ہمارے پڑوس میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہم ایک دوسرے کو آگاہ کر سکیں۔ مزید کہنا تھا کہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں بہت سے ممالک جائز طور پر دلچسپی لیتے ہیں، خاص طور پر اگر ان کا تعلق ہند بحر القاعد کے علاقے سے ہے، اور چونکہ چین نے ہماری سرحد پر فوج جمع نہ کرنے کے تحریری معاہدوں کو 2020 میں نظر انداز کر دیا تھا، اس لیے یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ بھارت اور چین کے درمیان شمال مشرقی علاقے سکم سے لے کر بھارتی مشرقی لداخ تک تقریباً 3000 کلومیٹر لمبی سرحد ہے۔ بیشتر علاقے میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول قائم ہے اور دونوں کے درمیان سرحدی تنازع کی وجہ سے ہی دونوں ہمسایہ ممالک کے مابین گزشتہ ایک سال سے بھی زائد عرصے سے مشرقی لداخ میں کچھ زیادہ ہی کشیدگی پائی جاتی ہے۔ 15 جون 2020 کو رات گئے مشرقی لداخ کی وادی گلوان میں دونوں ممالک کے فوجی دستوں کے مابین شدید جھڑپیں ہوئی تھیں، جن میں بھارت کے کم از کم 20 اور چین کے 4 فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔